اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قذف محصنات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی محصنہ عورت کو، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ محصنات کے دو معنی ہیں. ایک محصنات کا معنی ہوتا ہے کہ شادی شدہ، محسن شادی شدہ، غیر محسن غیر شادی شدہ. اور ایک محصنات کا معنی ہوتا ہے عفیفات طاہرات، یعنی وہ بیویاں، وہ عورتیں جو پاک باز ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں. یہاں یہی دوسرے معنی مراد ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ مثلاً میں ایک عورت ہے ہی زانیہ، اللہ معاف کرے وہ طوائف ہے، اس کا کاروبار ہی ہے، تو اس کو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ زانیہ ہے تو وہ غیبت تو بنے، کیونکہ غیبت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی پر وہ الزام لگایا جائے جو اس میں ہے. یعنی وہ شراب پیتا ہے، آپ نے کہا شرابی ہے، اس کی عدم موجودگی، یعنی وہ موجود نہیں ہے، آپ نے کہا جی فلانا شرابی ہے اور زانی ہے اور وہ ہے، تو یہ غیبت ہے. اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسی باتیں کریں. ہے تو سب نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم اس کے گناہوں کے سوال کے ذمہ دار تو نہیں. اور اگر اس میں وہ بری عادت نہیں ہے اور وہ کہتا ہے وہ زانی نہیں لیکن کہتا ہے زانی ہے، وہ شرابی نہیں لیکن کہتا ہے شرابی ہے، وہ چور نہیں کہتا ہے چور ہے، تو یہ بہتان ہے. بات کو سمجھیں، یہ جو ہے یہ بہتان ہے. تو غیبت بہتان الگ چیز ہے، اور قذف جو ہے یہ الگ چیز ہے. حالانکہ غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. حضور نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں. حضور فرمایا جو غیبت کر رہے ہو یہ بھی تو مردہ کا گوشت کھا رہے ہو نا، وہ بندہ تمہارے سامنے ہے ہی نہیں اور تم شروع ہو. تو اس لیے یاد رکھیں غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہتان اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن قذف جو ہے یہ الگ چیز ہے، اس لیے تینوں میں اختلاط نہ کر بیٹھے، بات کو سمجھے. اسی طرح قذف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی محصنہ عورت پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگا دی جائے، جیسے منافقین نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی.
رضی اللہ تعالی عنہا. اسی لیے پھر اس تہمت میں شریک ہونے والوں پہ حد قذف جاری ہوئی. تو جو آدمی کسی پاک باز خاتون پہ زنا کی تہمت لگائے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، چوری کی تہمت لگائے تو یہ سزا نہیں ہوگی. یعنی ایک عورت پاک ہے، صالحہ ہے، وہ کہتے ہیں چوری کرتی ہے، تو اس کی سزا یہ نہیں ہوگی. یہ سزا، اس کی سزا ہوگی، قاضی سزا دے گا کہ تم نے جھوٹا الزام کیوں لگایا، لیکن قذف کی سزا نہیں ہوگی. بات کو اچھی طرح سمجھیں، تھوڑا سا مشکل گزرا ہے کہ وہ زنا کی تہمت لگاتا ہے. اچھا، تہمت لگانے کے بعد گواہ بھی نہیں. اگر تو گواہ پیش کر دے ٹھیک ہے، پھر تو قاضی اس کو سزا جاری کرے گا عورت کو. اور اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو یہ تو نہیں نا کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا پھرے. اسلام نے اس کے لیے بھی سزا رکھی کہ 80 کوڑا مارو اس کو. کیوں اس نے جھوٹی تہمت لگائی؟ تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے کسی کی بہن، بیٹی، بیوی پہ اس قسم کے الزام لگانے کی جس کا ثبوت کوئی نہیں، گواہ کوئی. تو اس کو کہتے ہیں قذف المحصنات. اب اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا جو ہے 3 سزائیں قرآن نے ذکر کی ہیں. غور کریں. پہلی سزا کیا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، 80 کوڑا. سزا نمبر 1. اور دوسری سزا کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. جب اس بندے کو جھوٹے قذف میں حد لگ جائے، اب کسی مسئلے میں اس کی قیامت تک شہادت قبول نہیں. یہ بہت بڑی سزا ہے کہ بندہ مردود شہادہ ہو جائے کہ گواہی دینے وہ قاضی کہے نہیں تم تو مردود ہو گئے، دبا ہو جائے. تو یہ دوسری سزا ہو گئی، یاد رکھو. ایک سزا کیا ہوئی؟ 80 کوڑے. دوسری سزا کیا ہوئی؟ اس کی شہادت جو ہے مردود شہادت. اور تیسری سزا کیا؟ فرمایا اولئک هم الفاسقون. اللہ نے فرمایا تیسری سزا یہ ہے کہ یہ فاسق ہے. فاسق کا معنی حد سے نکلنے والا. جیسے عرب لغت میں چوہا جو ہے اس کو کہتے ہیں فویسقہ. عربی میں چوہے کا نام فویسقہ، کیوں ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا. تو فاسق کا معنی بھی اس طرح اللہ کے حدود کو توڑ کے نکلنے والا. تو لہذا یہ مردود شہادہ بھی ہو گیا، فاسق بھی ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 80 کوڑے کا سزا کا حقدار بھی ہو گیا. تو یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء. اچھا، اسی میں اللہ کے قرآن کو سمجھیں. قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات. یرمونا رمیمنا، جیسے رمی جمرات مانا پھینکنا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یتہمونا، تہمت لگانے والے. یقذفونا، یہ نہیں فرمایا. یقولونا، یہ نہیں فرمایا. فرمایا والذین یرمون المحصنات. تو اللہ نے اسی لفظ سے اشارہ کر دیا کہ اس قسم کی بات کرنے والا گویا بات نہیں کر رہا بلکہ پتھر مار رہا ہے کہ کسی کی عزت سے کھیل رہے، کسی کو تہمت لگا رہے ہو کہ ایک بیچاری پاک بیوی ہے، گھر میں بیٹھی ہے، عزت کی محافظہ ہے، اور تم نے اس میں زنا کی تہمت لگا دی. اب اس کا تو جینا مشکل ہو گیا نا. یہی وہ وجہ ہے جس کو مستشرقین، اعداء اسلام، اعداء دین اور آج کل کی ہماری جو نئی فوج ہے وہ سمجھ نہیں سکی کہ قرآن پاک نے نصاب شہادت جہاں رکھا ہے، یاد رکھو. فرمایا واستشہدوا شہیدین من رجالکم. اللہ نے فرمایا جب کوئی معاملہ ہو تو اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ. واستشہدوا شہیدین من رجالکم.
اگر اتفاق کی بات ہے کہ دو مرد نہیں ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر وہاں دو مرد نہیں ملے، ایک مرد ملا ہے لیکن دو عورتیں مل گئی تو تب بھی گواہی پوری ہو جائے گی کہ ایک مرد کو گواہ بنا دو، دو عورتوں کو گواہ بنا دو، تو گویا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہو گئی۔ تو اس لیے اب جتنے دشمن اسلام ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں نا، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہنود ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، سوشلسٹ ہیں، لادین ہیں، دہریہ ہیں۔ اب دکھ تو یہ ہے کہ بعد ہمارے جدید مسلمان جو ہیں وہ بھی دکھے میں مبتلا۔ منز بیگانے کا ہرگز نہ نالم، غیروں کا کیا گلا، وہ تو دشمن ہے۔ لیکن آج کا جدید مسلمان ہمارا جو ہے، جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا ماشاءاللہ سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں بھی یہ خلجان ہے کہ دیکھو جی اسلام نے عورت کی بڑی توہین ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر جہاز۔ دیکھو جی مرد یعنی عورت جو ہے وہ ایک مرد کی آدھی ہو گئی نا، حالانکہ دیکھو جناب فلاں عورت ایسے گزری اور فلاں عورت ایسے گزری، فلاں عورت جو ہے جناب وہ ملکہ بلقیس دیکھیں، رضیہ سلطانہ دیکھیں، اسی طرح کلوپیٹرا ہے اور بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں دنیا میں، اب بھی ہیں دنیا میں بڑی عورتیں ہیں جو سیاست میں اور اقتصادیات میں اور کسی یعنی علاج معالجے میں، طب میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ دیکھو جی اسلام نے ان کو آدھا کر دیا، اس کی شادی ہوتی تو دیکھو جی دو عورتیں ایک مرد کے برابر۔ تو اصل میں یہ اسلام کے اندر تو کوئی نقص نہیں، ان کے دماغ کا پرزہ سیدھا ہے۔ بات کو سمجھ نہیں سکے۔ اسلام نے دو عورتوں کی گواہی کیوں رکھی ہے، بات کو سمجھو۔ اور ہر مسئلے میں دو عورتوں کی گواہی ضروری نہیں ہوتی، مثلاً حیض کا معاملہ ہے، حمل کا معاملہ ہے، رضا کا معاملہ ہے، ایک عورت کی گواہی سارے گھر والوں سے بھی وہ سمجھتے ہیں نہیں، اور اسلام پہ پتھر زنی کے۔ اب دیکھیں کہ ایک عورت ہے، اس نے کہا کہ اس بچے کو جب یہ چھوٹا تھا، 1 سال کا، 1.5 کا، 1.25 2 کا، میں نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ اب گھر میں 20 عورتیں ہیں، 10 مرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو گواہی نہیں دیتے کہ اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی بات مانو، جس نے دودھ پلایا ہے۔ اب ایک عورت کی گواہی سب پہ بھاری ہو گئی، کیوں؟ جب اس نے دودھ پلائے وہ ضروری تو ہے نا کہ سارے گھر والوں کو بلا دی کہ بھاگ کے آؤ، دیکھو دیکھو میں دودھ پلا رہی ہوں۔ بچہ رو رہا تھا، اٹھایا دودھ پلا دیا۔ تو یہاں پر ایک عورت کی گواہی سارے گھر والوں سے بھاری ہے۔ تو یہاں تو اسلام نے نہیں کہا کہ 2 عورتیں اکٹھی کرو، بات کو سمجھیں۔ اسی طرح مثلاً ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اس نے کہا میں حیض میں تھی، تو اب اس عورت کی گواہی کافی ہے، یہ نہیں کہ سارے کہیں کہ نہیں 2 مرد لے آؤ یا 2 عورتیں اکٹھی کرو۔ حیض کا معاملہ ہے، عورت کا ذاتی معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے۔ ایک عورت ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ جناب یہ جو حمل ہے نا، جو میرے بدن میں بچہ ہے میرے شوہر کا نہیں ہے، یہ فلاں آدمی کا ہے۔ تو اسلام کہتے ہیں ٹھیک، اب یہ تھوڑا کہیں گے بھائی گواہ لے آؤ، کیا ثبوت ہے، فلاں ہے، وہ کہتی ہے بس میرا شوہر بھی ہے، میں جانتی ہوں تو تھا ہی نہیں جب مجھے حمل ٹھہرا۔
یہاں بھی عورت کی گواہی ہے. یہ الزام ہے اسلام پہ کہ عورت کو آدھا کر دیا جی، عورت کو آدھا کر دیا. جاہلوں کی باتیں ہیں. اور اس سے ہمارے پڑھے لکھے جدید لوگ جو ہیں بیچارے، کیونکہ وہ بھی ابتدا سے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے پڑھتے ان کے دماغ میں بھی وہی کتابیں، وہی مواد، وہی اعتراضات، وہی دشمنوں کے تیر جو ہیں وہ دماغ میں راسخ ہو جاتے ہیں. اب وہ سرخ عینک لگا کے اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز سرخ نظر آتی. اب بات کو سمجھیں کہ رضاعت میں بھی عورت کی گواہی بھاری ہے، حیض میں، نفاس میں، حمل میں عورت کی گواہی بھاری ہے. لیکن معاملات میں اگر لین دین ہے، وہ بندہ مر رہا تھا، وصیت کر رہا ہے، وہاں اسلام کہتے نہیں ایک مرد دو عورتیں. وجہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ کرے یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے اور مخالف وکیل جواب میں یہ کہہ دے کہ جناب یہ عورت جو گواہی دے رہی ہے اس کا اس بندے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، اس لیے گواہی دے رہی ہے، تو مقدمہ جیتو یا ہارو، عورت تو عزت کا مقدمہ ہار گئی نا الزام لگنے سے. اس کی بے عزتی جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی. تو مقدمہ جیت جاؤ یا ہار جاؤ، دفع کرو مقدمے کو. عورت میں تو بے عزتی ہو گئی نا، عدالت میں بھری عدالت میں وکیل ہے، کورٹ ہے، جج ہے، دنیا کھڑی ہو گئی جناب یہ عورت گواہی دینے ایسے تھوڑی گواہی دے رہی ہے، ناجائز تعلقات ہیں. اس لیے اسلام نے دو عورتوں کو رکھا ہے، ایک کی گواہی نہیں رکھی کہ دو پہ یہ عزت کا الزام لگ ہی نہیں سکتا. بیک وقت دو عورتیں ایک بندے سے تعلق رکھیں اور دونوں پھر اس کے حق میں گواہی دینے بھی آئیں، یہ ممکن ہی نہیں ہو، تو رقابت ہوگی، دشمنی ہوگی. تو اللہ نے وہاں عورت کی عزت کو بچایا ہے، نہ کہ عورت کو آدھا کر دیا ہے. اچھی طرح بات کو دماغ میں بٹھائیں. اسلام کو اتنی عزت دے رہا ہے کہ اگر اس پہ کوئی جھوٹی تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑا مارو. اب اس کے مقابلے پہ یورپین عورتوں کو دیکھ لو کہ ان کے بارے میں فلمیں بنتی ہیں، کہانیاں لکھی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کے معاشقے لکھے جاتے ہیں، فلاں سے تعلق تھا، فلاں سے تعلق تھا، فلاں سے تعلق تھا. پھر اس کے زندگی کے ہر بات پہ، اس کے قد پہ، بت پہ، جسم پہ، عادات پہ ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں. یہ عورت کی عزت کر رہے ہیں یا اسلام عورت کی عزت کر رہا ہے؟ ویسے تو بڑا آپ پڑھتے ہیں اخبار مقابلہ حسن اور تاج پہنا کے عورتوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن حسن میں شریک ہونے والوں کا حشر پتہ نہیں. تمہیں پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا دیکھا جاتا ہے. کوئی شریف عورت تو وہ واقعہ سن کے بھی دل سے مر جائے. وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ان ججز کے سامنے اور ان پارٹیوں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو اپوز کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے بات کو سمجھیں، اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے. فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء. جن لوگوں نے منہ سے ایسے بات پھینک دی، زنا کی تہمت لگا دی پاک باز عورتوں پہ، اس کو 80 کوڑا مارو، اس کی گواہی بالکل قبول نہ کرو، یہ فاسق ہیں، اللہ کے قانون کی حدوں کو توڑنے والے. اور اسی آیت کو ذرا غور کرو، اللہ کے قرآن میں تھوڑا تدبر کرو، توجہ کرو تو پھر بات سمجھ آئے گی. دیکھو اللہ نے عورت کو کیسی عزت دی. اچھا یہ مسئلہ کیا ہے جی کہ اگر آدمی عورت کو زنا کی تہمت لگائے، گواہ نہ دے، کتنی کوڑے لگیں گے؟ اچھا اگر عورت مرد کو تہمت لگائے تو نہیں لگیں گے؟ وہاں بھی لگیں گے. بات سمجھو. مرد نے عورت پہ زنا کی تہمت لگائی، 80 کوڑے. عورت اگر مرد پہ زنا کی تہمت لگائے اور گواہ نہ دے سکے وہاں بھی 80 کوڑے. مرد پہ تہمت لگائے، مرد پہ زنا کی تہمت لگائے تب بھی 80 کوڑے. لیکن قرآن نے ذکر صرف یہ کیا ہے کہ جو مرد پاک عورتوں کو تہمت لگائے، باقی کا ذکر نہیں کیا. ورنہ باقی سمجھ لو سب. اصل
بعد عورت کی عزت کی حفاظت ہے. ورنہ یاد رکھو مرد پہ تہمت لگائے زنا کی تو یہی سزا ہے، عورت مرد پہ زنا کی تہمت لگائے تو یہی سزا ہے. لیکن قرآن نے صرف ذکر کس کا کیا؟ والذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ پاک بیویوں پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں. یعنی عورت کی عزت اتنا مقدم ہے کہ باقی دونوں مقدمے اللہ نے ذکر بھی نہیں فرمایا کہ سمجھ لو خود بخود. ورنہ سزا تو وہی ہے. اب یہ تھوڑا ہے کہ مرد عورت پہ زنا کی تہمت لگائے تو 80 کوڑا مارو، اور جس کو چاہے زنا کی تہمت لگاتی پھرے اس کو کچھ نہ کہو. ہاں اس کے لیے بھی وہی سزا. اچھا ایک مرد نے عورت پہ تہمت نہیں لگائی، مرد پہ تہمت لگا دی زنا کی، اس کو بھی وہی سزا ہے. لیکن اس کا قرآن نے ذکر بھی نہیں کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے، اصل مہم بات یہ ہے کیونکہ عورت کی عزت پہ جب داغ لگ جاتا ہے تو عورت برباد ہو جاتی ہے. پھر کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر ماں باپ بھائی بہن خاندان غیرت والا ہے تو وہ گھر میں اب جینے کے بھی بیچاری قابل نہیں رہتی. وہ تو ایک رامدہ درگاہ بن جاتی ہے، وہ تو ایک جلتی پھرتی زندہ لاش ہو جاتی ہے. باپ دیکھتا ہے نفرت سے، بھائی دیکھتے ہیں نفرت سے، ماں دیکھتی ہے نفرت سے. کاش تو پیدا ہی نہ ہوتی، اسی لیے تو پیدا ہوتی کہ آج ہمیں یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں. اسی لیے قرآن نے اس کی عزت کا زیادہ ذکر کیا. تو اچھی طرح یہ مسئلے کو دماغ میں بٹھا دیں. اب جناب آگے مسئلہ سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں الذین تابوا من بعد ذلك فأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی توبہ کر لیں، فرمایا وَأَصْلَحُوا، پھر اپنے اعمال کی اصلاح بھی کی. لیکن یاد رکھو توبہ کرنے سے اللہ کا حق تو معاف ہو جائے گا لیکن بندے کا حق معاف نہیں ہوگا. یعنی توبہ کرنے والے کو جہاں توبہ کرے وہاں جس پہ تہمت لگائی تھی اس سے بھی معافی میں، کیونکہ بندے کا حق ہے نا. اس لیے حکم الذین تابوا واصلحوا، اس کی صلاح کی علامت یہ ہے کہ مجرم بن کے اس کے دروازے پہ جا کے اپنے گناہ کا اقرار کر کے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے جھوٹ بولا، اب تو سزا ہو گئی، کوڑے بھی کھا لیے میں نے، بخش دو مجھے، معاف تو کر دو. تو اب اللہ نے آگے 2 لفظ ذکر فرما دیے الا الذین تابوا واصلحوا. اللہ کے قرآن سے اور کون سا کلام ہوگا؟ بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق، پڑھنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی اور عمل کی. پہلے کتنے لفظ ہیں؟ 2 ہیں کہ 4 ہیں؟ دیکھو نا غور کرو. الا الذین تابوا واصلحوا، توبہ کرے اور پھر اپنے عمل کی اصلاح کرے. 2 چیزیں ہیں نا. آگے جزا میں بھی 2 صفتیں ہیں. فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. اشارہ کیا جب توبہ کرو گے تو میں گناہ تو تیرے بخش دوں گا، لیکن اصلاح کرو گے تو پھر رحمت بھی کروں گا، بندوں کے حق بھی بخشاؤ. ایک ہے گناہ معاف کر دینا اور ایک ہے مہربانی کرنا. جیسے بادشاہ کسی کو کہے جاؤ غلطی معاف کی، چلو، اور کہے غلطی بھی معاف کی، چلو یہ انعام بھی لے لو. اب یہ مہربانی ہے کہ غلطی بھی معاف کر دی ہے اور ساتھ مہربانی بھی کر دی ہے، انعام بھی دے دی ہے. اللہ نے فرمایا جب تم توبہ کرو گے تو ہم بخش دیں گے.
کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے اگر کوئی زانی توبہ کر لے، زانیہ عورت توبہ کر لے، شرابی توبہ کر لے، ڈاکو چور توبہ کر لے، اسلام کہتا ہے پھر اس کو کبھی تانا بھی نہ دینا۔ اگر اس توبہ کے بعد تم شرابی کہو گے، زانی کہو گے تو گویا شیطان کی مدد کر رہے ہو کہ وہ پھر گناہوں میں پڑے۔ اب توبہ جیسی بات ختم ہوگی، جب اللہ نے معاف کر دیے تو ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور آگے فرمایا صرف میں توبہ معاف نہیں بلکہ غفور، بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا، نہایت مہربانی فرمانے والا۔ اگر تم نے سزا بھی کاٹ لی، توبہ بھی کر لی، اصلاح بھی کر لی، تو اب اللہ بھی رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اچھا، اب یہاں ایک مسئلہ ہے، ضروری ہو سمجھیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق پہلی آیت کے تمام چیزوں سے ہے۔ کیا مانا؟ جب توبہ کر لی، اچھا اس کے بعد اصلاح بھی ہو گئی، اب اگر اس کو حد نہیں لگی ہے تو گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اس کی شہادت بھی قبول کر لی جائے گی۔ اب وہ فسق سے بھی نکل آیا ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب توبہ کر لی تو اب مردود شہادہ بھی نہیں رہا۔ اچھا حد لگ گئی، خود لگ گئی، وہ تو اب بچ نہیں سکتا، واپس نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو جو مردود الشہادہ کر دیا گیا تھا اب اس کی شہادت قبول ہو جائے گی، کیوں توبہ کر لی ہے، اصلاح کر لی ہے، اللہ نے بخش دیا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ حد تو اس کو لگ گئی، باقی رہ گئی تو اس کا شہادت مردود شہادہ ہونا، وہ ہمیشہ مردود شہادہ رہے گا، توبہ کر لے یا توبہ نہ کرے۔ اولائی تو اس استثناء کا تعلق جو ہے صرف آخری آیت سے ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا۔ اگر توبہ کر لی تو فسق سے نکل جائے گا، فاسق نہیں کہلائے گا، لیکن مردود شہادہ بھی رہے گا، اس کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استثناء کا تعلق جو ہے صرف آخری آیت سے ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کر لی تو اب اس کی شہادت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ بہرحال اپنے اپنے ائمہ کے ادلہ جو ہیں اپنے اپنے مقام پر اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کتب میں موجود ہیں بہر صورت، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کا تعلق جو ہے آخری آیت سے ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الآیۃ الکریمۃ فیہا بیان حکم جلد القاذف للمحصنۃ۔ اس آیت میں بیان ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایک محسنہ عورت پہ زنا کی تہمت لگائیں، اور محسنہ کون ہے؟ حرۃ البالغۃ العفیفۃ، آزاد بھی ہو، بالغ بھی ہو، پاک باز بھی ہو۔ فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے تو یہی ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد عورت پہ تہمت لگائے، لیکن اگر مرد کسی مرد پہ بھی تہمت لگائے اس کو بھی اسی
اسی طرح 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ فلیس فیہ نزاع بین العلماء فإن أقام الكاذب بینۃ علی صیغۃ ما قالہ درأ عنہ الحد۔ اب اگر تہمت لگانے والے نے گواہ مہیا کر دیے، گواہوں سے اپنی بات ثابت کر دی، تو اب اس کو حد نہیں ماری جائے گی، کیونکہ قرآن نے یہ حد اس وقت جاری کی ہے ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ تہمت لگانے والے پہ حد اس وقت ہے اذا لم یکن البینۃ علی صیغۃ ما قال، اگر وہ اپنی بات کہنے پہ کوئی گواہ پیش نہ کر سکے۔ اب 3 سزائیں، احدھا پہلی سزا کیا ہے؟ ان یجلد 80 جلدۃ، 80 کوڑا مارا جائے۔ دوسری شہادت کیا ہے؟ ان ترد شہادتہ ابدا، وہ مردود شہادہ کہلائے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ یکون فاسقا، وہ فاسق ہے، حد سے نکلنے والا۔ لیس بعدل لا عند اللہ ولا عند الناس، اب وہ عادل نہیں رہا بلکہ فاسق بن گیا، اللہ کے ہاں بھی فاسق، لوگوں کے ہاں بھی فاسق۔ ثم قال تعالی الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا واختلف العلماء في هذا الاستثناء۔ اب اس استثناء میں الا الذین تابوا کے استثناء میں اختلاف ہے، هل يعود الى الجملة الأخيرة فقط وترفع التوبة والفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ استثناء جو ہے صرف اخیر جملے سے تعلق رکھتا ہے، توبہ کرنے نے اس کے فسق کو تو اٹھا دیا لیکن ہمیشہ مردود شہادہ رہے گا چاہے توبہ کر لے۔ یا یہ استثناء او يعود الى الجملتين الثانية والثالثة، اما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب او اصر فلا حکم له بعد ذلك بلا خلاف۔ اب جہاں تک کوڑے کی بات ہے، وہ کوڑے تو اس کو لگ چکے، اب وہ تو کسی شکل میں واپس نہیں ہو سکتے چاہے توبہ کرے یا نہ کرے۔ وذهب الامام مالک و احمد و شافعی، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں الا الى انه اذا تاب قبل الشهادة، جب توبہ کر لے تو اب اس کی گواہی قبول ہوگی۔ واتبعنه حکم الفسق، اور فسق کا حکم بھی اٹھ گیا۔ ونص علیہ سعید بن المسیب سید التابعین وجماعت من السلف ایضا، کہتے ہیں سعید بن المسیب تابعی ہیں بڑے شان والے، ان کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء کا قول ہے۔ وقال الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انما يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ استثناء کا تعلق اخیر جملے سے ہے۔ فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة ابدا، فاسق تو نہیں رہے گا لیکن مردود الشهادة ہمیشہ رہے گا۔ وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت قاضی شريح، ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر، مکحول، عبد الرحمن بن زید، سارے کے ساروں کا یہی قول ہے جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے رحمت اللہ علیہ۔ وقال الشافعي الطاق لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان فحينئذ تقبل شهادته والله أعلم۔ حضرت امام شافعی والضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی چاہے توبہ کر لے، ہاں اگر وہ آ کے اقرار کر لے کہ میں نے بہتان لگایا تھا، جھوٹ بولا تھا، اب میں اقرار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو اب اس کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ عصر کو اگر طواف کرے عصر کے بعد تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک طواف کرے، 2 کرے، 3 کرے، ان کی 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ ایک شخص 2 دفعہ عمرہ کر چکا ہے، صاحب نصاب نہیں ہے،
اس کے بڑے بیٹے نے بلا کے عمرہ کرایا تھا، کوئی حج فرض نہیں ہوتا، اس کے بعد جب اللہ پیسہ دے گا تو حج فرض ہوگا، جتنا اس کو ملا اس نے کر لیا۔ ایک آدمی سعودی عرب آیا، عمرہ کیا، واپس چلا گیا، حج فرض ہے کوئی نہیں، عمرے کرنے سے بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے جب یہاں رہنا ہمارے بس میں نہیں، قانون اجازت نہیں دیتا، حج کیسے فرض ہو گیا؟ ایک عورت نے آپ نے جو اپنی کہانی لکھی ہے، یہ بہرحال اللہ اعلم اس کا علاج وہی ہے جو آپ کر رہی ہیں، صرف اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ تلاوت بھی کریں اور کیسٹ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے کانوں سے سنے بھی کہ آواز جو ہے قرآن کی اندر بھی داخل، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ سارے اثرات جو ہیں وہ چلے جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت نے کہا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ بابا بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے بعض ائمہ کرام اس پر عمل نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں کوئی بات نہیں، عبادت ہے، اور جب حدیث ہو چاہے ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں محدثین لے لیتے ہیں۔ ان باتوں میں نہ الجھا کریں، یہی تو سختی ہے نا جس نے لڑا دیا ہے۔ اب دیکھو نا مثلا اللہ کی کتنی رحمت ہے، آپ نے عصر کے بعد طواف کی، آپ نے حرم میں رہنا ہے، آرام سے مغرب کے بعد نفل پڑھیں تاکہ کسی امام کا اعتراض ہی نہ ہو۔ اگر قافلہ جا رہا ہے، مجبوری ہے، تو جو 3 اماموں کے نزدیک تو گنجائش ہے نا، پڑھ کے چلے جاؤ، ایک رعایت ہے ہمارے لیے، تو اللہ کی رحمت ہے، ہم نے اس کو لڑائی بنا دیا۔ تو اگر اسی طرح کوئی آدمی صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس حدیث ضعیف کی بنا پہ عمل کرتے ہیں، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ کہتے جی کہ قضا نمازیں، میرا بھائی قضا ہے، 1 مہینے کی ہو یا 1 سال کی، سب سے پہلا علاج ہے توبہ کرو، اللہ کے حق ہے، اللہ توبہ سے معاف کر دے۔ لیکن حضور پاک کی جب نماز قضا ہوئی تو آپ نے قضا بھی پڑھی، ورنہ فرماتے تھے کہ توبہ کرو بس۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ قضا بھی پڑھتا رہے، چاہے یاد ہے نہیں ہے، نفل کے بجائے قضا نمازیں دہراتا رہے، پڑھتا رہے، اللہ کو باقی اصل گناہ توبہ سے انشاءاللہ معاف ہو جائے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں فرض نماز کے بعد اکثر لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ تو علاج ہے کہ جن لوگوں کا دماغ کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، تو بزرگوں نے کہا کہ اللہ کے نام ہے یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، تو یہ پڑھا کرے تو اللہ اس کا دماغ قوی کر دیتے ہیں۔ یہ تو علاج ہے، جو سنت کیسے کیا تعلق ہے۔ اور ہاتھ رکھ کے پڑھنا جو ہے وہ حدیث میں بھی ثابت ہے کہ اگر درد ہو، حضور نے فرمایا آپ کو، تو وہاں ہاتھ رکھ لو اور پڑھو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ پڑھ کے اسی جگہ تو انشاءاللہ درد چلا جائے گا۔ اس لیے وہ تو ایک علماء نے اللہ کے نام بتلائے ہیں پڑھنے کے لیے۔ عورت نے حیض کی حالت میں کراچی سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد 3 دن کے بعد غسل کیا، پھر مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھا۔ بات کو سمجھیں، جب کراچی سے احرام باندھ گیا، یہ مسجد عائشہ کیا کرنے گئی؟ اس نے احرام وہاں سے نیت کی ہوئی ہے، ایک۔ دوسرا، کیا 3 دن کے بعد اس کے حیض کی مدت گزر گئی تھی؟ کیونکہ بعض عورتوں کی عادت 3 دن ہے، بعض کی 5 دن ہے، بعض کی 7 دن ہے، بعض کی 8 دن ہے، بعض کی 10 دن ہے۔ اگر اس کی عادت کے دن مکمل ہو گئے تھے، مکمل پاک ہو گئی تھی، پھر اس نے عمرہ کیا ہے، یا اس نے اسی ابھی 5 دن تھے لیکن 3 دن کے بعد خون جو رکا غسل کر کے عمرہ کر دیا، دم پڑ گئی کہ اس نے ناپاکی کی حالت میں عمرہ کیا۔ عورت کے چہرے پر اگر بال ہوں تو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، ہاں بالکل ہٹایا جا سکتا ہے۔ جو چیز اس کے چہرے کے لیے عیب ہے، عیب کا ازالہ کرنا جو ہے شریعت میں جائز ہے۔
لیکن کسی کا ہونٹ کٹا ہے وہ آج کل پلاسٹک سرجری کرا کے ٹھیک کرا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح کسی کا کوئی ایسا داغ ہے جو برا لگتا ہے، آج کل پلاسٹک سرجری سے اسی وقت کو فل کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں، چمڑے کو ٹھیک ملا دیتے ہیں، کوئی عیب نہیں۔ اسی طرح عورتوں کے چہرے پر بال ہونا عیب ہے، حتیٰ کہ وہ لیزر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکلوا دے وہ بھی جائز۔ مسجد حرام آتے ہوئے اکثر لوگ قرآن لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جب پوچھتے ہیں تو ہم ان کو لینے سے کیسے انکار کریں؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں قرآن لے کر؟ دے رہے ہیں ہدیہ لے لو، نہیں چاہیے کسی اور کو دے دینا، کون سا مشکل مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا؟ خانہ کعبہ کے متعلق تفسیر کے اب تاریخ کی کتاب لے لیں، تاریخ مکہ للازرقی، اس میں پڑھ لیں۔ طواف الوداع عمرے والوں کے لیے واجب ہی نہیں، افضل ہے کہ جب جائیں تو طواف الوداع کر لیں، اگر نہ کریں تو کوئی جرمانہ نہیں۔ حاجی اگر طواف الوداع نہ کرے دم دینی پڑتی ہے، لیکن عمرے والوں پہ واجب نہیں ہوتا۔ کتاب آپ جو ہے لی ہوئی ہے، آپ کو مانا ہی نہیں آتا تو میں کیوں بتا دوں؟ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسی کتاب میں معنی موجود ہے، ذرا غور کرو گے تو رحیق المختوم پڑھو گے تمہیں معنی بھی مل جائے گا۔ سارا کام میرے ذمہ لگائے ہوا ہے، اسی کتاب کو ذرا غور کرو، اللہ تمہیں ہدایت سے پڑھو گے تو 2-3 صفحے میں تمہیں ترجمہ مل جائے گا۔ حرم شریف میں لوگ مانگتے ہیں، مانگنا حرم ہو یا غیر حرم حرام ہے۔ جو آدمی تندرست ہیں پھر بھی مانگے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے، قیامت میں ان کے چہرے پھٹے ہوئے ہوں گے۔ والد مریض ہیں اور میری والدہ بیچاری ان کی خدمت میں ہے، تو وہ کسی جگہ آنے جانے کے قابل نہیں، تو اپنے والدین کا عمرہ کریں، بالکل کریں، والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ۔ حجر اسود کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، کتاب لے کے پڑھیں، تاریخ حرم، تاریخ کعبہ، مکہ للازرقی۔ یہ کوئی سوال جواب ہے کہ 4 گھنٹے تاریخ بیان کرتا رہوں حجر اسود کی؟ آدمی کے کپڑوں پہ جیسے آج کل رواج ہے نا جی، بنیان پہ اور شرٹ پہ اور ان چیزوں پہ انگریزی میں لکھائی ہوتی ہے، وہ آگے کھڑا ہوا ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوئے، اگر ہم وہ عبارت پڑھ لیں پوری تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو انہوں نے یہ لکھوایا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت کو خشوع سے خالص کرو، کسی نہ کسی طرح نظر پڑے گی تو پڑھے گا نا بیچارہ۔ کے پیچھے التحیات نہ پڑھی گئی، کیوں نہ پڑھی گئی؟ وجہ لکھو نا، نہ پڑھی گئی کیا بنا؟ عمدن نہیں پڑھی، بھول گیا، صحبن نہیں پڑھی، یا ابھی شروع کر رہا تھا امام نے جلدی جلدی پڑھ کے سلام پھیر لیا۔ بہرحال امام کے پیچھے ہر حال میں تیری نماز تو ہو جائے گی، لیکن نہ پڑھنے کی وجہ تو لکھو۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے عصر کا وقت ہو جائے تو صفا مروہ دوڑنے کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ابو طالب اسلام نہیں لائے، سیاست میں ہے۔ اللہ کے قرآن کی یہ آیت جو ہے نا، انک لا تہدی من احببت، یہ قرآن کی آیت تفسیر کھول لو، وہیں سارا واقعہ مل جائے گا۔ مقام رسول اللہ حزینا، حضور روتے ہوئے اٹھ کے گئے کہ چاچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، ابو طالب نے سیاہ میں ہے کلمہ نہیں پڑھا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر پڑھ لیتے یا نہیں پڑھا، تم اس تحقیق میں کیوں پڑے ہوئے؟ کوئی وجہ تو سمجھاؤ نا، ماں سوا جھگڑا پیدا کرنے کا وقت تھا، گزر گیا، وہ جانے، خدا جانے، ہم سے کو پوچھا جائے؟ ہم تو اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ کیا ہے کہ بھی ایک لڑائی ہو، کہنے جی ہاں مسلمان ہو گئے تھے، شیعہ خوش نہیں ہوئے تھے، شیعہ ناراض، لڑائی شروع ہو گئی۔
تو ایسے مسئلے پوچھنے کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ جس کا نہ ہمارے ایمان سے تعلق ہے، نہ ہماری آخرت سے تعلق ہے، نہ ہماری قبر سے تعلق ہے، نہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ حضرت علی کے ابا مسلمان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، جہاں تک حدیثوں میں ہے نہیں۔ اہل کتاب لڑکی سے شادی ہو جائے تو کیا لازم ہے کہ اس کو مسلمان کرے، کوشش کرے؟ نہ ہو تو نہ ہو۔ جی کہ میں برسر روزگار ہوں، 1 سال ہو گیا ہے میری شادی ہوئی، 1 مہینے کے بعد میں یہاں آ گیا نوکری پہ۔ اب یہ ہے کہ جو پیسے میں نے کمائے ہیں میں اپنے والدین کو عمرہ کراؤں یا چھٹی کر کے جاؤں، اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کروں۔ بیوی کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم والدین کو عمرہ کرا سکتے ہو، عمرہ والدین پہ فرض ہے، ان کے پاس پیسے نہیں، ان پہ نہ حج فرض ہے نہ عمرہ فرض ہے، تمہارا بیوی کے حقوق ادا کرنا تو فرض ہے۔ پتہ نہیں بیوی تنگ ہے تم سے، وہ کہتی ہے اچھا جان چھوڑے نہ آئے، ہاں وہ بھی کہتی ہے کہ جان چھوڑے پیسے اور پہ خرچ کر دو، 1-2 سال اور بھی تباہ ہو جاؤ، تم جاؤ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو، اللہ پیسے دے تو ماں باپ کو عمرہ بھی کرا دینا۔ بار بار زیادہ پیشاب آتا ہے، اگر آدمی کو بیماری ہے وہ پیشاب روک نہیں سکتا تو اس کے لیے وہ نالی بھی لگا سکتا ہے، اور ساتھ اس کے وہ لگا دیتے ہیں، بیگ لگا دیتے ہیں، اس میں وہ پیشاب کرتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ جیسے اللہ معاف کرے گردے کی تکلیف ہے اور تکلیفیں ہیں تو ڈاکٹر باقاعدہ نالی لگا کے، پائپ لگا کے اس کا سسٹم بنا دیتے ہیں، وہ تھیلی بھرتی رہتی ہے، بس کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے تو کہتے ہیں اندھیرے میں جمع کرے، کیوں؟ روشنی ہونے سے بیوی نہیں رہے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے تمہیں شکل ہی بیوی کی دیکھنی پسند نہ ہو، پھر اندھیرا بہتر ہے، پھر تو اندھیرا بہتر ہے کہ شکل دیکھنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں، ورنہ اندھیرا ہو یا روشنی ہو تیری بیوی ہے، دونوں حالتوں میں جائز ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے افضل وقت جو ہے وہ بالکل آخری رات کا حصہ ہے، سدس الاخیر، یعنی جس کے بعد پھر صبح صادق ہو جاتی ہے، اور ویسے تو ساری رات جب اٹھ کے پڑھے جائز ہے۔ کہتے جی کہ اگر جیب میں قرآن ہے، ہم حمام میں جاتے ہیں تو اوپر جگہ بنی ہوئی ہے، حمام کے اندر نہ لے جائیں، باہر کوئی جگہ بنی ہوئی ہے تو رکھیں۔ حرم شریف کے علاوہ پورے مکے میں اور جو مسجدیں ہیں وہاں بھی یہی ثواب ملتا ہے، لیکن وہ تھوڑا ملتا ہے جو کعبے میں ملے، 1 لاکھ ہر جگہ ملے گا، لیکن کعبے میں تو کئی لاکھ ملتے ہیں۔ یہدینا ویہدیکم اللہ۔ سننے دیکھنے والے ہونے سے کیا ناجائز چیز حلال ہو جاتی ہے؟ ریڈیو نکلے تھے، مولوی حضرات ریڈیو خریدنے والے سننے والے کے گھر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ٹیپ ریکارڈر آتے تھے، ٹیلی فنون آتے تھے۔ میرا بھائی یہ تمہاری بلا وجہ کی بحث ہے۔ جب جہاز نہیں آئے تھے تو کوئی جانتا تھا کہ ہوائی جہاز آئیں گے، اڑیں گے؟ جب بحری جہاز نہیں آئے تھے کوئی جانتا تھا کہ بحری جہاز آئیں گے؟ اب جو چیزیں نئی نئی آئیں تو اگر مولویوں نے مخالفت کی تو مجموعی طور سے ان چیزوں سے برائی پھیلی ہے یا بھلائی پھیلی ہے؟ انجام تو وہی ہے کہ زیادہ برائی پھیلی، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو جائز استعمال کرے، خبریں سنے، قرآن سنے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ لڑکیاں شادی کرانے کے لیے قصر میں لے جاتے ہیں، رنگ برنگ کپڑے پہنا کے جاتے ہیں، ویڈیو پتہ نہیں کیا ہے، ریڈی کمرہ گانے بجانے، یہ سب حرام ہے، ایسی جھانکیوں میں شرکت ہی نہ کریں۔
رکن یمانی کو استعلام کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور پاک نے کیا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے، سنت ہے۔ اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے۔ اگر ہم نے طواف الوداع مغرب کے بعد کر لیا، پھر عشاء کی نماز بھی حرم میں پڑھی اور چلے گئے، کوئی حرج نہیں۔ عمرے والے پر تو طواف الوداع واجب ہی نہیں۔ کہتے تھے کہ حرم شریف میں جو گلاس رکھے ہیں زمزم پینے کے لیے، یہ ہم گھر لے جائیں اپنے استعمال کرنے، تمہارے بس میں ہو تو کعبہ ابھی لے جاؤ، گلاس کیا ہے؟ گلاس تو معمولی چیز ہے، لے جائیں گے انشاءاللہ، ان کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، لیکن یہ حرم کے لیے ہے، باہر لے جانا منع ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے کسی معذور کو طواف کرا رہا ہے، لیکن وہ طواف کرانے والا بے وضو ہے، خود اس کی نیت ہی نہیں طواف کی، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، طواف نہیں کر سکتا بغیر وضو۔ ہاں اگر کروا رہا ہے وضو نہیں تو کرانے والے پر کچھ نہیں۔ میں نے عمرہ کیا تو سر پہ اس طرح پھروا دیا، پھر دوبارہ عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، چونکہ بال نہیں تھے تو میں نے سر نہیں مڑایا، دم پڑ گئی، اس طرح بھی پھرواؤ، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا لازم تھا۔ کہتے جی کہ میری عمر 14 سال ہے، میں نے احرام کراچی کے باندھنے کے بجائے جدہ سے باندھا ہے، اب یہ اللہ کو پتا ہے نا آپ بالغ ہو گئے کہ نہیں، اگر بالغ ہو گئے دم پڑ گئی۔ بعض بچے 14 سال کے بالغ نہیں ہوتے، 15-16 سال میں بالغ ہوتے ہیں، آج کل تو خیر 5 سال کے بھی بالغ ہو سکتے ہیں، ویڈیو کا زمانہ ہے، ڈش کا زمانہ ہے، کیبل کا زمانہ ہے، اب تو 5 سال کے بچے کو بالغ ہی سمجھیں انشاءاللہ۔ وہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا، کہتا ہے ایک بہت بڑی ذمہ دار اخبار ہے، وہ اس میں آیا تھا کہ ایک ماں نے کہا کہ میری بچی کی عمر 7 سال ہے، انگریز ہے، وہ ماں بھی انگریز ہے، بچی بھی انگریز ہے، تو اس نے کہا آج کیونکہ چھٹی تھی تو میرا خیال تھا کہ میں شام کو بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے جنسی مسائل پر اس کو سمجھاؤں گی کہ عورت کے کیا کیا ہوتا ہے، مرد کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، تاکہ میں جنسی مسائل پہ ڈسکس کروں، اپنی بیٹی کو ذہناً تیار کروں۔ تو انہوں نے کہا جب میری بیٹی آئی میں نے بحث کی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار تھی کہ میں پاکستان سے آیا تھا، میرا احرام گم ہو گیا تھا، تم تو گم نہیں ہوئے نا، جدے سے احرام والا ایک بکری ادا کرو پھر کبھی گم نہیں ہوگا، شرط لگا دو، اگر گم ہو جائے دوبارہ احرام میں خریدوں گا، بہانے ہوتے ہیں، گم ہو گیا، گم ہو جائے، تم جہاز میں بیٹھے تھے، قمیض نکال لو، بنین نکال لو، شلوار میں بیٹھے رہو، بغیر نہ وضو کرو نہ نماز پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اتر کے احرام باندھ، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ پہلے پوچھ، گرمی کی وجہ سے احرام کی چادریں کھول کے غسل کر لیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، گرمی سے بچنے کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے صرف پانی بہا لے۔ ہم نے عمرہ کرنے سے پہلے بیماری کی وجہ سے غسل کیا، کپڑے بھی بدلے، اب مجھے کیا پتا کیا تمہیں بیماری تھی، عورت ہے تو حیض ہوگا، کپڑے بدلے غسل کیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے تمہارا عمرہ۔ ایک آدمی آیا تو تھا عمرے کے لیے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میرا جدے میں قیام ہے، پہلے میں جدے میں رہوں گا، وہ اترا اور جدے میں قیام رکھا، کئی دنوں کے بعد پھر جدے سے آیا احرام باندھ کے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، کیونکہ اس کا سفر اول جو ہے وہ مکہ نہیں جدہ ہے۔ اگر کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی مکہ میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک منع نہیں ہے، چاہے وہ جتنی عمرے کرے، وہ کہتے ہیں نفلی عبادت ہے، لیکن اس کو مسجد عائشہ یا جیرانہ سے جا کے عمرہ کرنا ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل عمرہ وہ ہے جو اس نے اپنے ملک سے آتے ہوئے کیا ہے، اب مکے میں رہتے ہوئے بلا ضرورت عمرے نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان ابن ابی ثابت، کہتے جی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی پر اپنی بہو کے لیے 20 تولے سونا قرضہ لے کر
سونے کے اس کو زیور دیے ہیں تو اس پر زکات دینی ہوگی. اب تم نے بہو کو دے دیا, تم پر کیسی زکات؟ اب بہو جانے زکات جانے, جس کے پاس سونا ہے جو مالک ہے وہ زکات بھرے. میری بیوی کے پاس تقریباً 10 تولے سونا ہے, وہ زکات دے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو عورتیں زیور استعمال کرتی ہیں ان پہ زکات دیں. لیکن بہرحال دینے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. میں کبھی تو ایک وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں, کبھی 4 دفعہ وضو کروں تب بھی نماز پوری نہیں ہوتی. آپ وضو کر کے نماز پڑھیں, یعنی مغرب کو جو وضو کیا عشاء تک پڑھتے رہیں, وضو رہے یا نہ رہے. پھر جب عشاء کا وقت آئے گیا وضو کریں, پھر رہے نہ رہے نماز پڑھتے رہیں. کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں اکیلے پڑھ رہا تھا, اتنے میں کچھ لوگ آ گئے باہر سے, ان نے جماعت شروع کی, تو آپ بالکل توڑ کے جماعت میں شامل ہوں. طواف الوداع جو ہے سب سے آخر کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف, کہ جس دن جانا ہو جب سارے کام نمٹا کے طواف کر کے چل پڑو. افضل طریقہ یہ ہے. باقی اگر پہلے بھی کر لو تو انشاءاللہ جائز ہو جائے گا. عمرے والے پر تو واجب ہی نہیں ہے. اسے کاغذ منگوایا تھا کہ بیوی کو طلاق لکھوا کر بھیجوں گا. ایک گواہ کا نشان بھی ہے, دوسرے گواہ کا نشان نہیں ہوا. کاغذ بیوی کے پاس نہیں بھیجا, نہ میں نے اپنی زبان سے طلاق کہا. میرے غائبانہ میں اس کاغذ کو میرے بھائی نے بیوی کے پاس بھجوا دیا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ نے لکھا ہے طلاق تو طلاق ہو گئی, چاہے زبان سے کہو یا نہ کہو. اگر تم نے لکھا ہی نہیں, صرف کاغذ منگوا کے رکھا تھا کہ لکھوں گا, نہ تم نے طلاق دی, تیرے بھائی نے خود لکھ دی ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. کہتے جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے پاس بیٹھ کے قرآن سر پہ رکھ کے پڑھتے ہیں, بالکل غلط ہے, بدعت ہے. اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد بال بڑے تھے اب چھوٹے چھوٹے سارے سر سے کٹوا لیے, ٹھیک ہو گیا. ٹک لگائے تو دم پڑ گئی, بال بھی کٹائے دم بھی ادا کرے. دوران سفر اگر نماز کا وقت ہو جائے ہوائی جہاز میں ادا کریں. حرم شریف میں یا کسی مسجد میں مانگنا, بھیک مانگنا حرام ہے. ایک مسجد تھی وہ گرا دی گئی, تو آپ ملے, باقاعدہ شفیق صاحب اچھے آدمی ہیں, ان کو توجہ دلائیں, وہ انشاءاللہ بنائیں گے.